السلام علیکم۔ بچوں کی بابت والدین، اساتذہ کرام اور دیگر متعلقین کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کی فطرت سلیمہ کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم یوں ہے کہ ہر بچہ دین فطرت یعنی اسلام کی محبت لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا شروع ہی سے بچوں کی ایسے دینی خطوط پر تربیت کرنا ناگزیر ہے جو ان کو روحانی، فکری اور سماجی طور پر غرض ہر لحاظ سے بھرپور بنا کر اصل مقصد حیات کی طرف گامزن کر سکے اور اس پر قائم رکھے۔ ننھے منھے معصوم مسلمان بچوں اور نوجوانوں کو آج کل یہود و نصارہ کی سازشوں کی بنا پر جس طرح ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، فحش رسائل، مخلوط طرز تعلیم اور دیگر اخلاق سوز چیزوں اور مشغولیات میں مبتلا کر کے دین سے دور کیا جا رہا ہے، اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی خاص وہ دینی تربیت کا اہتمام کریں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، تو آج میں ان کی شہادت کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ پیارے بچوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ ان کے باپ ان کو 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نو عمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پائے ہوئے تھے۔ اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے اور اسی حالت میں رہتے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو خبر کر دی، انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے، اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو گئی، کیونکہ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو وہ آمنے سامنے ہوتی تھی، اور جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا اپنی فوج کا، اور اس کی یہ کوشش ہوتی کہ جھنڈا نہ گرے، کیونکہ جھنڈے کا بلند ہونا اس بات کی نشانی تھی کہ اس کی فوج وہ لڑ رہی ہے۔ تو دیکھیں کیسے حضرت مصعب بن عمیر ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، کیونکہ دشمن کی کوشش تھی کہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کو شکست۔ انہوں نے فوراً جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ انہوں نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر اپنے سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے ان کو تیر مارا جس سے آپ شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو نہ گرنے دیا۔ یعنی کہ جو جھنڈے کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس کو زندگی میں نبھایا۔ اس کے بعد جھنڈے کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا
جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی. اگر سر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر جو ہے درخت کے پتے ڈال دیے جائیں. تو دیکھا بچوں آپ نے کیسے جو ہے اسلام لانے سے پہلے وہ کتنی عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، اور آخری زندگی جو ہے وہ انہوں نے کیسے ان کی گزری، جو ہے کہ کفن بھی ان کو پورا نہیں ملا، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے ہمت اور بہادری سے جو ہے کام لیا، اور انہوں نے اپنی اس جو ہے وقتی جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا تھا اس کو جو ہے انہوں نے بہانہ نہیں بنایا. روپیہ پیسہ راحت آرام ہر قسم کی چیز سے ہٹا کر جو ہے انہوں نے جو ہے ہٹ گئی، لیکن انہوں نے دین کو جو ہے اولین ترجیح دی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اسلام والے جتنے جو ہے جب انہوں نے ایمان لایا تو جو ہے انہوں نے جو ہے ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی کہ میں تم سے راضی ہو گیا. اور جو ہے ہمیں بھی جو ہے وقتی طور پر اگر کوئی جو ہے ہم پر ایسا امتحان آئے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہم جو ہے آسانی سے اور کامیابی سے اور صبر استقامت سے گزر جائیں. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نقش قدم پر چلیں. آمین ثم آمین.